من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. ومن تولى وصدق الله العظيم. صلوا على نبي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام دوستوں کو، سسٹرز کو ویلکم کرتے ہیں آج کی ہماری آن لائن زوم ٹریننگ کے اندر. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پچھلے 2 دن سے ٹاپک چل رہا تھا وہ ہم 7 پلر آف MLM سکسیس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. اور پہلا جو پلر ہم نے ڈسکس کیا اس پلر کا نام تھا نیور گیو اپ. کبھی ہار نہیں ماننی اور کبھی کوئٹ نہیں کرنا اور کبھی اپنے گول سے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے ٹارگٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پرسوں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات ہوئی تھی. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سیکنڈ پلر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سیکنڈ پلر کو ہم ڈسکس کریں گے. سیکنڈ جو پلر ہے ہمارا، جیسے کہ آپ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پلر نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت عام ہے. آج جس پہ ہم انشاءاللہ سیراسر گفتگو کریں گے. اس پلر کا نام ہے جی فائنڈ اے مینٹور. بیسیکلی فائنڈ اے مینٹور کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مینٹور کی تلاش کریں، اپنا مینٹور ڈھونڈیں. مینٹور کہتے ہیں آپ کا استاد، آپ کا ٹیچر، آپ کا راہبر، آپ کا رہنما. ٹھیک، اس کو کہا جاتا ہے مینٹور. اب مینٹور جو ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ جاتے ہیں، کوئی بھی فیلڈ ہے، چاہے چھوٹی فیلڈ سے لے کے بڑی فیلڈ تک، آپ کے ہر شعبے کے اندر ایک استاد ہوتا ہے. انسان کا کچھ ایسے مینٹور ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں، کچھ جن سے انسان براہ راست سیکھتا ہے، اور کچھ انسان کے ایسے مینٹور ہوتے ہیں جن سے انسان بالواسطہ سیکھتا ہے، انڈائریکٹلی ان سے رہنمائی لیتا ہے. اگر انسان کو زندگی میں اچھا مینٹور مل جائے، اچھا استاد مل جائے، تو انسان کی جو زندگی ہے وہ ویلیویبل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی لائف ویلیویبل بن جاتی ہے. اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے تو استاد کی بڑی قدر ہے، بڑی اس کی ایک عظمت ہے. اور آج یورپ میں جائیں، اب یورپ میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بڑی قدر کی جاتی ہے اپنے مینٹور اور استاد کی. بدقسمتی سے پاکستان کا ہمارا جس وقت کلچر بن چکا ہے تو یہاں پہ چیزیں ہمیں بہت کم ملتی ہیں. لیکن وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ جس نے استاد کی مار کھائی وہ زمانے کی مار نہیں کھاتا. اور جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے استاد کی سربراہی کے اندر آگے بڑھا، ترقی کی طرف گیا، تو وہ جو شخص ہے وہ اپنی لائف کے اندر سکسیسفل ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہم اسی ٹاپک کو لے رہے ہیں آج.
اور یہ جو استاد ہے یعنی کہ مینٹور جو ہے، یہ جو مینٹر ہوتا ہے اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کو سرچ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کیسے یہ آگے اس پہ آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے، جس سے آپ اپنے شعبے کی مکمل رہنمائی لے سکیں۔ آپ پلے گروپ میں داخل ہوئے تھے، ہمارے وقت میں پلے گروپ تو نہیں ہوا کرتے تھے، کچی پکی ہوتی تھی، ہم اس وقت اسکولوں میں داخل جب ہوئے۔ آج بچے پلے گروپ سے لے کے آپ جس لیول تک بھی جاتے ہیں، ماسٹر لیول تک جاتے ہیں، پی ایچ ڈی تک جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کے وہاں پہ ٹیچرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، استاد ہوتے ہیں، لیکن ٹیچر اور مینٹور دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ چونکہ ہم بات کرنے لگے ہیں، سم ٹائم آپ کا کسی ایک شعبے کے حوالے سے، جس پہ میں نے پہلے آئی تھنک پہلے بات کر چکا ہوں کہ آپ کے 7 شعبوں کے اندر، یعنی کہ 7 ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ کے 7 شعبے ہیں، ٹھیک ہے، 7 شعبے ہیں آپ کے، جس میں آپ کا فائنینشیل ہے، ہیلتھ کے حوالے سے ہے، اسپرچولیزم ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کا سوشلزم ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کا لیڈرشپ کا ایک اسپیکٹ ہے۔ یہ تقریباً 7 بنتے ہیں، یہ آلریڈی میں اس پہ ٹریننگ کر چکا ہوں۔ یہ 7 آپ کی زندگی کے، آپ کی پرسنالٹی کے اسپیکٹ ہیں۔ تو یہ بڑی سمجھداری سے بات، بڑی توجہ سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو 7 آپ کے اسپیکٹ ہیں، اس میں آپ نے اپنے مینٹور تلاش کرنے ہیں۔ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ اسپرچولیزم کے اندر آپ کا کون سا مینٹور ہو سکتا ہے۔ اگر دیکھیں اسپرچولیزم کے اندر آپ نے مینٹور گھل سلیکٹ کر لیا تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ خراب ہونے کے مترادف ہوتا ہے۔ پھر انسان نے ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے جو مینٹور اپنا بنایا ہے، وہ اگر اس شعبے کا اگر اس میں مہارت نہیں رکھتا، یا اس کے پاس اس کا مطلب اعلیٰ اس کے پاس نالج نہیں ہے اس کے بارے میں، اس کی کمپلیٹ، اس کی کمپریہنسو اس کے پاس نالج نہیں ہے، تو میری وہ بھی پھر تو اس طریقے سے آپ نے ان 7 جو ہے اپنا چارٹ بنائے، اور 7 اپنے ان جو شعبہ جات ہیں اس میں آپ نے اپنے مینٹور تلاش کرنے ہیں۔ اب سیم لائک ہمارا اب آگے اس پہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہم لے رہے ہیں، جو ہمارا ٹائمز کا بزنس ہے، اس میں بھی یہ جو بزنس ہے یہ بیس کرتا ہے مینٹور شپ پہ، اور آپ نے اپنا مینٹور تلاش کرنا ہے۔ ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم دیکھیں گے۔ جیسے کہ آپ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، پلر نمبر 2، فائنڈ اے مینٹور۔ MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ is based on sponsorship principle۔ عروج فاطمہ مائک اپنا بند کر لیں۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ از بیسڈ آن دی اسپانسرشپ پرنسپل۔ جو ملٹی لیول کا بزنس ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ جس میں ہم موجود ہیں، اس کی جو بنیاد ہے، وہ اسپانسرشپ پرنسپل کے اوپر ہے۔ اسپانسرشپ جو ہے، اسپانسرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اپ لائن ہے، آپ کی مطلب اسپانسرشپ میں اگر دیکھیں تو جس نے آپ کو جوائن کرایا ٹائمز کے اندر، وہ آپ کا سپانسر ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا سپانسر ہے، اور اس کے اوپر جو بندہ ہے، پھر اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، تو یہ ساری جو آپ کی مطلب اوپر جو لوگ ہیں، یہ سپانسرشپ لائن بنتی ہے۔ مطلب لائن آپ کو سمجھ ہے، لائن مطلب ایک آپ کی لائن بن رہی ہے، اوپر سے آ رہی ہے سپانسرشپ لائن۔ تو جیسے آج آپ میں بہت سارے نئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ جب آگے کسی کو جوائن کرائیں گے تو آپ سپانسر ہوں گے ان کے نا، سپانسر کریں گے۔
تو MLM چلتی ہی سپانسرشپ پہ ہے، سپانسرشپ لائن پہ چلتی ہے. اوکے، تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ. اچھا یہاں پہ ایک لفظ بیسیکلی ٹاپک تو یہ نہیں ہے لیکن یہ پہلے آئی تھنک میں نے کیا، مارکیٹنگ آ گیا لفظ. ہمارے یہاں مارکیٹنگ جو ہے دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ اگر آپ دیکھیں جو خوشحال ہیں، کروڑ پتی ارب پتی ہیں، ان میں میکسیمم لوگ مارکیٹنگ کے ہیں. تو ہمارے یہاں چونکہ مارکیٹنگ کا نالج نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چیزیں بیچنی ہوں گی یا سیل آؤٹ کرنی ہوں گی یا بازاروں میں جا کے دکانوں کے اوپر، تو مارکیٹنگ کا جب لفظ آتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا ایکورڈ لیتے ہیں یا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارا امیج صحیح نہیں ہے. تو یہاں پہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جو میں نے یہ سمجھا چکا ہوں پہلے جیسے آپ کو کہ آپ کے نیٹ ورک کا ایکسپینڈ کر جانا. ٹھیک ہے، ملٹی لیول کا مطلب کیا ہے کہ آپ جتنے لوگ ہیں اس وقت آپ میرے ساتھ سوائے ممریز بھائی ہیں یہاں پہ وہ میرے ساتھ ڈائریکٹ ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ لوگ ہیں میرے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہیں. آپ میرے نیچے کئی لیول پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ جیسے اقرا سسٹر ہیں یہاں پہ، تو اقرا جو ہے یہ جوائن ہے آئی تھنک میرے خیال میں سلیمان کے ساتھ، سلیمان کے اوپر پھر ان کا شاید بھائی ہے اپنا بلال شاید ہے، اس کے اوپر پھر انجم بھائی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر اس طریقے سے پتہ نہیں کتنے بیچ میں لوگ آتے ہیں. تو یہ ملٹی لیول بن گیا نا. جوید صاحب ہیں، اسی طریقے سے جوید صاحب جو ہے اپنی مسز کے ساتھ جوائن ہے تو ان کے اوپر پتہ نہیں بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ ملٹی لیول بن جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ملٹی لیول، یعنی کہ آپ کے نیچے کئی لیول ہیں. یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب اس کو کہتے ہیں ملٹی لیول. اور ایک ہوتا ہے ملٹی لیول اور ایک ہوتا ہے MLM، ایک ہوتا ہے MWM ملٹی وڈتھ مارکیٹنگ، یعنی کہ آپ کی ڈائریکٹ لائنیں، آپ کی وڈتھ چوڑائی، اس کو کہتے ہیں چوڑائی، کہ چوڑائی کتنی ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی گفتگو کروں گا. لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارا بزنس ہے MLM کا، یہ بیس کرتا ہے سپانسرشپ لائن پہ. اب یہاں پہ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے اور انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جس نے آپ کو اس بزنس میں جوائن کروایا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا محسن ہے، اس نے آپ کے اوپر ایک مطلب بہت بڑی اپرچونٹی سے اس نے آپ کو متعارف کروا دیا ہے. ٹھیک ہے، اس نے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی سے آپ کو متعارف کروا دیا ہے. اب اگر پہلے تو دیکھیں یہ بات اب سمجھنی ہے آپ لوگوں نے، آپ جتنے بھی لوگ ابھی مجھے سن رہے ہیں 10 لوگ ہیں آپ میرے علاوہ 12 آپ جہاں پہ ہم چونکہ میں اب یہاں پہ جو ہم 11-12 لوگ ہیں، یہ بات سنیں، ہم سب لوگوں نے سپانسر بننا ہے. مطلب کتنا اچھا لگے کہ لوگ کہیں کہ یار میرا جو ٹیم کا میرا جو اپ لائن ہے دیٹس گریٹ، مطلب اس کی تعریف ہو. تو آپ نے اپنے آپ کو اچھا سپانسر بنانا ہے. آپ نے اپنے تمام اسپیکٹ کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اسی طریقے سے اب یہاں پہ جب آپ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی اپ لائنز ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام اپ لائنز کو سپانسرشپ کہتے ہیں. یہ بات آپ تقریباً انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے. اب اگلے پوائنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں. دی پرسن ہو ریکروٹیڈ. اب یہاں پہ مزید سمجھ آ جائے گا آپ کو. دی پرسن ہو ریکروٹیڈ یو انٹو دی بزنس، جس بندے نے آپ کو اس بزنس میں ریکروٹ کیا ہے، یعنی کہ جوائن کروایا ہے، سپانسر کیا ہے، وہ آپ کا سپانسر ہے. جس نے آپ کو اس سسٹم میں جوائن کروایا ہے وہ آپ کا سپانسر ہے. is in charge of training and managing you. وہ آپ کا یہاں پہ انچارج ہوگا آپ کی ٹریننگ کا اور آپ کو مینیج کرے گا کہ آپ نے کون سا کام کیسے کرنا ہے اور کون سا کام کس وقت کرنا ہے. تو آپ کا جو سپانسر ہے وہ آپ کا مینیجر ہے، وہ آپ کا انچارج ہے. تو سم ٹائم یہاں ہم لوگ تھوڑا غصہ بھی کر جاتے ہیں یار میں اس کی بات نیٹ ورک، چونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے MLM کا جو بزنس ہے اس کے اندر ہر بندہ خود بوس ہوتا ہے، چونکہ ہر بندہ خود ذمہ دار ہے اپنے بزنس کا. تو سم ٹائم اگر اس کا اسپانسر کو کیا ٹریننگ کرے یہ کہ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے سے نالاں ہو جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے، یار میں یہ کام کیوں کریں، مجھے کیوں کہہ رہے ہو. تو یہ کام جو ہے اس طریقے سے پھر آگے بڑھے گا نہیں، چلے گا نہیں.
مطلب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں بھی اور ڈاکٹر آپ کو کہے کہ میں نے آپ کو انجیکشن لگانا ہے، دوائی دینی ہے، میڈیسن دینی ہے، تو آپ کو کہیں کہ نہیں آپ نے جو میڈیسن دے رہے ہیں یہ نہ دیں مجھے، وہ فلانی دے دیں، مجھے یہ انجیکشن نہ لے، مطلب آپ اس کو آگے سے وہ گائیڈ کرنا شروع کر دیں تو ڈیفینیٹلی وہ ڈاکٹر پھر ٹریٹمنٹ نہیں کرے گا صحیح طریقے سے. تو اس طریقے سے جو آپ کا اپ لائن ہے، آپ کا اسپانسر ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے، ڈیفینیٹلی گزارش ہی کر سکتا ہوں اسپیشلی میڈم مختار سے، کہ آپ اپنی ٹیم کے گولڈ ممبر کو لے کے آئیں ان ٹریننگ کے اندر، تاکہ ان لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے اور وہ اپنے آپ کو مزید بلڈ کر لیں. ماشاءاللہ نالج ہے ان کے پاس، یہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مزید وہ بہتر کریں، مزید ان کا نالج بڑھے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی یہاں پہ زید شاہ صاحب ہیں، کاشف بھائی ہیں، ان کی اپ لائن اوپر جو گولڈ ممبر ہیں وہ بیچ میں نہیں ہے، مطلب ان گولڈ کو بھی آنا چاہیے تاکہ وہ پراپر طریقے سے، آپ دیکھیں آپ کو یہ بات پتہ چل گئی، ان کو بھی یہ پتہ چلنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہماری ٹریننگز ہیں یہ ٹریننگ ان لوگوں نے نہیں لی ہوئی، ہمارے بہت سارے دوستوں نے یہ ٹریننگیں نہیں لی ہوئی. تو یہ ان ٹریننگ کے اندر ہمارے جو سوائے جی سسٹم کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو یہ ٹریننگیں لی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ان ٹریننگ کو جب دوبارہ بندہ ریوائز کرتا ہے تو باتیں بندہ انسان ہے بھول جاتا ہے، لیکن ریوائز ہوتے ہوتے ایک وقت ہوتا ہے بندے کی وہ چیزیں انسان کی میموری میں چلی جاتی ہیں اور انسان کی پھر ہیبٹ میں ہیبچول ہو جاتا ہے انسان ان چیزوں میں. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جس بندے نے آپ کو یہاں پہ جوائن کرایا وہ آپ کا سپانسر ہے اور وہ آپ کا انچارج ہے ٹریننگ کا، اور وہ آپ کو مینیج کرے گا. جہاں تک ہم پہنچے اگلی بات کی طرف، اب اس سے بات جو اگلی آ رہی ہے وہ اور امپورٹنٹ ہے. if not qualified، اگر وہ qualified نہیں ہے، go over your sponsor head. روز فاطمہ آپ اپنا مائک ذرا بند کر لیا کریں، ڈسٹربنس ہوتی ہے. جی، تو کہتا ہے کہ اگر آپ کا جو سپانسر ہے وہ qualified نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، go over your sponsor head. تو آپ اس کے اوپر جو سپانسر ہے اس کی طرف جائیں گے and find someone with the experience and skill to act as your mentor. پھر آپ ان میں سے تلاش کریں گے، اوپر جائیں گے، اس کے اوپر سپانسر ادھر جائیں گے اور وہاں سے تلاش کریں گے کہ جس کے پاس ایکسپیرینس موجود ہے اور جس کے پاس سکلز موجود ہیں کہ جو آپ کو ایز اے مینٹور آپ کو ڈیل کر سکے. یہاں تک یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. آواز سب کو آ رہی ہے میری؟ ہینڈ ریز کر دیں جن کو آواز آ رہی ہے، ہینڈ ریز کر دیں. اوکے جی، تو آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ سینا بی بی، اقرا سسٹر، جوید بھٹی صاحب اور شفیق صاحب، آواز نہیں آ رہی؟ سر جی آواز آ رہی ہے لیکن وہ آپشن آن نہیں ہو رہا جو ہینڈ ریز کرنے والا ہے. چلیں اوکے آپ کو آواز آ رہی ہے. آپ کو اقرا آواز آ رہی ہے؟ شفیق صاحب آواز آ رہی ہے؟ سیدہ زینب آواز آ رہی ہے؟ ممریز آواز آ رہی ہے؟ جی سر آپ کی اپلائی. چلے ٹھیک ہے جی، اوکے. تو ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کا سپانسر کوالیفائڈ نہیں ہے تو آپ نے اوپر جانا ہے، لیکن اس کی عزت کرنی ہے، ریسپیکٹ کرنی ہے. دیکھیں اب آپ کہیں کہ وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، کم پڑھا لکھا ہے، میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں، یا مطلب یہ چیزوں، تو ڈیفینیٹلی وہ بندہ آپ کا محسن ہے بھائی، اس نے احسان کیا آپ کو، بہت بڑی اپرچونٹی. آپ کل ڈائریکٹر بھی بن جائیں لیکن سپانسر آپ کا وہی رہے گا. آپ ایک بہت بڑے لیول پہ بھی چلے جائیں لیکن سپانسر آپ کا وہی رہے گا. تو ریسپیکٹ کرنی ہے، لیکن آپ نے سیکھنے کے لیے آپ اوپر جا سکتے ہیں، اس سے جو سینئر اس کی طرف جا سکتے ہیں. ڈونٹ بی شائے، اس میں آپ نے شرمیلا نہیں ہونا، شرم محسوس نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں شرم محسوس نہیں کرنی.
کہ آپ اوپر جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. نو پرابلم, آپ نے اسے اوپر جانا ہے اور اسے سیکھنا ہے. ڈونٹ بی شائے. اس کے بعد کیپ سرچنگ انٹل یو ہیو فاؤنڈ دا رائٹ مینٹر. کہتے ہیں کہ آپ سرچنگ کرتے رہیں, ڈھونڈتے رہیں, تلاش کرتے رہیں, اور اس وقت تک تلاش کرتے رہیں جب تک آپ کو صحیح مینٹور مل نہیں جاتا. آپ کو گائیڈ لائن کے حوالے سے, پراپر آپ کی رہنمائی کے حوالے سے آپ کو مل نہیں جاتا, تو آپ پراپر طریقے سے اس کی سرچ کرتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ میں سرچنگ این ایبل مینٹر شوڈ بی یور ویری فرسٹ ٹاسک ان اسٹارٹنگ یور نیٹورک مارکیٹنگ بزنس. کہتا ہے کہ آپ نے سکور کرنا, یہ سرچنگ نہیں ہے, سکور لفظ ہے, کہ آپ کا پہلا کام کیا ہے کہ آپ نے ایک قابل جو مینٹور ہے اس کو محفوظ کر لینا ہے. مطلب محفوظ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے تلاش کر لیا ہے, اب اس کو محفوظ کر لیں, اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, اس سے گائیڈ لائن لیتے رہیں, اس سے رہنمائی لیتے رہیں, تاکہ وہ پراپر آپ کی رہنمائی کرتا رہے. مطلب اس کو آپ سیو, جو کہتے ہیں نا سیو کر لینا, محفوظ کر لیں, اس کو سکیور کر لیں اس کو. اور یہ آپ کا پہلا ٹاسک ہونا چاہیے نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں, تو یہ آپ کا پہلا ٹاسک, اپنے مینٹور کو آپ کر لیں. جہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ ہم اگلی چلتے ہیں, اگلی سلائڈ کی طرف. یہ تھا جی ہمارا آج کا دوسرا پلر جس کو ہم نے ڈسکس کیا. یہاں پہ اس پلر کے حوالے سے, فائنڈ اے مینٹور کے حوالے سے کسی کا کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے کر سکتا ہے, پھر ہم اگلے پلر کو سٹارٹ کریں گے. جی کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے مینٹور کے حوالے سے, اس پلر کے حوالے سے مجھ سے آپ کوشچن کر سکتے ہیں. جی جی اینی کوشچن, اینی ون؟ کیا بول رہے ہیں؟ جی بولیں جوید صاحب. جی جی بولیں. سر آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. اچھا اچھا ابھی ٹھیک. اچھا تھوڑی سی ذرا یہ وضاحت چاہیے ادھر کہ مینٹور کین بی ٹیچر اور ٹیچر کین بی مینٹور. یہ تھوڑا سا ذرا مطلب ابھی ہم تو نئے ہیں, لیکن ایسا ہے کہ بھئی ایک جگہ کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے لائن لمبی, بہت ساری ملٹی لیول ہے نا, جو لائن بہت زیادہ بڑی ہو گئی, تو کچھ لوگ دوسرے شہروں میں چلے گئے. تو اب کل کہہ نہیں سکتے ہم کہ یہ آن لائن جاری رہے گا, مطلب یہ زوم ختم ہو جاتا ہے, یا تو اس کے لیے وہ پھر کس طرح دوسرے شہر میں, یا مطلب اب میرے بات سمجھیے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میں سمجھ گیا بات آپ کی, کہ آپ نا جو ٹیچر الگ چیز ہے, ایک جس سے آپ سیکھتے ہیں وہ الگ چیز ہے ایک ٹیچر, اور جو بیسیکلی مینٹور ہے وہ آپ کا گائیڈ لائنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس سے آپ نا مطلب اس شعبے کی, اگر مثال کے طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے تو ہیلتھ کی مکمل گائیڈ لائن اس سے آپ لیتے رہیں گے, وہ آپ کو پراپر طریقے سے رہنمائی کر سکے گا. اب ٹائمز ہے, ہم ٹائمز کی چونکہ بات کر رہے ہیں, تو ٹائمز میں کامیابی کے لیے ہر لیول پہ آپ کو اس کی مطلب آپ کو کوئی ایشو آتا ہے, اس ایشو کو سالو بھی کرے, وہ مطلب اس کا سلوشن بھی آپ کو دے, اور مشکل پرابلم آ گیا, اس پرابلم کے اندر آپ کا مطلب آپ کو وہ پرابلم سے نکالنے کے حوالے سے اس کی مکمل اس کے پاس پلاننگ ہو. اب جہاں تک آپ نے بات کی زوم کی, تو یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی, مزید آگے دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے. پھر آپ کے زوم ختم ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے موبائل فون ہے, موبائل فون سے آپ کال بھی کر سکتے ہیں, کال کے ذریعے رہنمائی لے سکتے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے رہنمائی لے سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ جو ہے واٹس ایپ ہے, اس کے ذریعے, ای میل ہے, بہت سارے آگے سورسز ہیں, اس کے ذریعے آپ جو ہے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے ٹیچر تو یہ ہوگا نا کہ مطلب آپ بہت سارے لوگوں سے ٹریننگ تو لیتے ہیں, مطلب بہت سارے لوگوں کی ٹریننگوں میں بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ٹرینر مثال کے طور پہ آپ نے یوٹیوب پہ ایک بندے سے ٹریننگ سنی, ٹھیک ہے, وہ ٹریننگ آپ کو نالج مل گیا, وہ ٹیچر ہے, ٹریننگ دے دی اس نے آپ کو ٹرینر نے, لیکن آپ کے بزنس کے حوالے سے کوئی پرابلم آیا, کوئی ایشو آیا, اس ایشو سے
یا کوئی اسکل کوئی ٹیکنیک سیکھنے کے لیے آپ وہاں پہ جب آپ کو ضرورت پڑی تو وہاں پہ آپ کو مینٹور پہ ضرورت پڑے گا. وہ مینٹور جو آپ کو پراپر گائیڈ لائن دے گا کہ اب اس پرابلم سے آپ نے نکلنا کیسے ہے, اس پرابلم کا ایک سولوشن کیسے ہے. تو یہ مطلب جب آگے بڑھیں گے, ظاہری بات ہے جب بندہ کہیں بھی کاروبار تو کرتا ہے یا کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے اس میں ایشوز تو آتے ہیں, پرابلم تو آتے ہیں, پرابلم کہاں نہیں ہے, ہر جگہ پرابلم ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اس شعبے کے متعلق پھر آپ پراپر طریقے سے وہاں سے رہنمائی لے سکیں, اس کو مینٹور کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تھوڑا کلیئر تھا, میں نے کہا سر دوسروں جی مجھے نہیں, مجھے تو پہلے بھی تھوڑی سمجھ آ رہی تھی. میں نے ایکچولی یہ اس لیے کہا کہ چونکہ اب ہماری اپلائنس دوسرے شہروں میں بھی ہیں, جیسے فیصل آباد میں یا لاہور میں, تو میں نے کہا ان کو ذرا تھوڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی جی میں نے کہا کہ ان کو ذرا کلیئر ہونا چاہیے کہ ٹیچر اور مینٹور میں یہ فرق ہے. جی. اب آپ نے جیسے پوچھا کہ میں نے لاہور میں سسٹر زینب کی جوائننگ کروانی ہے, کس طریقے سے کروائیں, تو میں نے آپ کو پراپر گائیڈ لائن دے دی کہ وہاں پہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے, برانچ میں جانا ہے, اس طریقے سے کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹا سا تو آپ کو گائیڈ لائن مل گئی. ٹھیک ہے, کل آپ کو کوئی آپ کا مطلب حسن ہے, حسن بٹی ہے ادھر فیصل آباد میں فار ایگزامپل, اس کو وہاں سے آتا ہے تو وہاں سے مجھ سے گائیڈ لائن لے سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس طریقے سے مطلب جو آپ کو چھوٹے چھوٹے ایشو پرابلم آتے ہیں, چھوٹا ہو بڑا ہو, اس میں جب گائیڈ لائن آپ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا مینٹور پراپر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. ایک بات یہاں پہ یاد رکھنی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کا جو مینٹور ہوگا وہ آپ کی سپانسرشپ لائن سے ہونا چاہیے. یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا, سائیڈ لائنر نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ سائیڈ لائنر کیسے ہے, میں ابھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو. جیسے جاوید بھٹی صاحب ہیں اور دوسرے زید شاہ صاحب ہیں, اقرا سسٹر ہے, یا کاشف صاحب ہیں, اس کے علاوہ ممریز خان ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے آپ سائیڈ لائنر ہیں, مطلب آپ سائیڈ لائنر ان کو ہم کہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ جاوید بھٹی صاحب ہیں, آپ کے آگے ٹیم میں سیدہ زینب سسٹر ہیں اور یہ شفیق صاحب ہیں. تو اب آپ سیدہ زینب کے کیا ہو گئے, سپانسر اور سپانسرشپ لائن ہو گئے آپ نا. آپ نے جو کنسلٹ کرنا ہے, جو مشورہ کرنا ہے, وہ آپ نے سپانسرشپ لائن سے جانا ہے. یعنی کہ مشورے سے مراد یہ ہے کہ میں اب مشورہ کروں گا حافظ نذیر صاحب سے اور کروں گا رانا طارق جاوید صاحب سے. یہ دونوں میرے سپانسر, حافظ نذیر صاحب سپانسر ہیں اور جو رانا طارق جاوید صاحب ہیں وہ میری سپانسرشپ لائن ہے. یعنی کہ وہ آپ صاحب کے اوپر وہ ہیں. آپ صاحب کے اوپر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, لیکن آپ صاحب ڈائریکٹ جو فالو کرتے ہیں وہ رانا طارق جاوید صاحب کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم یہ سپانسرشپ لائن ہو گئی. تو اب میرے مطلب مینٹور جو ہیں, اب میں جو گائیڈ لائن لیتا ہوں وہ آپ صاحب سے لیتا ہوں. اوپر سے جب کوئی تھوڑا ایشو آتا ہے تو رانا طارق صاحب سے بھی میں گائیڈ لائن لیتا ہوں, ان سے بھی میں مشاورت کر لیتا ہوں. تو آپ کا جو مینٹور ہونا چاہیے جو سپانسرشپ لائن سے ہونا چاہیے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے, سائیڈ لائن سے نہیں ہونا چاہیے. یہ بات کلیئر ہوگی جی سب کو؟ ہینڈ ریز کر دیں. اوکے, گڈ ہو گیا جی, زبردست ہو گیا, تھینک یو. اب ہم اگلی جو پلر ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں جی. اگلا جو پلر ہے ہمارا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, جو نیکسٹ پلر ہے ہمارا. تو یہ آج کے جو ہمارا پلر تھا, اس کو آپ نے بڑا اس پہ توجہ دینی ہے. یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے بڑھیں گے. مطلب 2008-9 سے لے کے آن ورڈ آج 11 سال ہو گئے ہیں. مطلب میں ابھی بھی حافظ نذیر صاحب سے اٹیچ ہوں. ٹھیک ہے, جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں, مطلب ہماری ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیسے آگے بڑھا جائے گا, اس پوزیشن میں کیا کرنا چاہیے, اس پوزیشن میں کیا کرنی چاہیے. تو مطلب الحمدللہ ہمیں بھی ایکسپیرینس ہو گیا, 11-12 سال ہو گئے ہیں, تو ہمیں بھی ایک مطلب پتہ چل گیا کہ مطلب ہر فیلڈ کے اندر مطلب ابھی جیسے کہ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ٹائم جو ہے نا ایسے ہوئی ہے, پہلے بھائی وہ ہو گیا ہے. دنیا میں ہر کام ایسے ہی ہوتا ہے, ہر کام دیکھیں. مطلب میں بھی آپ میکڈونلڈ کا برگر جو آج سے 10 سال پہلے کھائیں تو وہ اس کا ذائقہ کوئی اور ہوگا, تو آج انہوں نے بھی اپڈیٹ ہر چیز کر لیا, KFC نے اپڈیٹ کر لیا, ہر شعبہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ چونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہیں تو آپ اگر وقت کے ساتھ اپڈیٹ نہیں کر رہے تو یہ غلطی ہے, یہ مسٹیک ہے. مطلب اب بندہ کہے کہ میں 2010 میں جو کام ہو رہا ہے وہ 2020 میں ہی کروں گا,
یہ پھر آپ کی غلطی ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ کرنا ہے، نالج وائز، آپ نے ٹیکنیک وائز، آپ نے اپنی جو مینٹلی آپ کا جو تھاٹس ہیں، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، ان چیزوں کو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. اس لیے میں زور دیتا ہوں یار لیڈرز بھی ہو، گولڈ ممبر آئیں یہاں پہ، پلاٹینیم آئیں اور ہمارے ایس ایم آئیں، تاکہ نئے سے نیا نالج ملے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ یہ چیزیں مطلب بہتر ہوتی چلی جائیں گی اور آپ بہتر طریقے سے وقت کے ساتھ پرفارم کرتے چلے جائیں گے اور آپ ایک بہترین لیڈر بنیں گے. تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ سب لوگوں نے خود اچھا مینٹور بننا ہے. دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، اگر انسان ان چیزوں کو سیکھنا لگ جائے تو انسان سیکھ سکتا ہے. کوئی چیز مشکل ناممکن نہیں ہے. ہم مشکل تو کہہ سکتے ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ اس چیز کو مشکل کو جب فوکس کرتے ہیں تو مشکل آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور اس میں انسان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو فوکس کس طریقے سے کر رہے ہیں، ان پہ دھیان کس طریقے سے دے رہے ہیں، آپ کی توجہ کیسے ہے، آپ ان چیزوں کو باقاعدہ انٹرنلائز ہو کے کر رہے ہیں یا کہ آپ وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اب ٹائمز کا جو بزنس ہے، یہ جو بزنس ہے یہ پیسیو انکم ہے، انٹرپرنورشپ ہے اور لائف فائنینشیل فریڈم، ٹائم فریڈم اور ہیلتھ فریڈم کے اتنے 3 بڑے جو چیزیں انسان کی ضرورت ہے لائف کی وہ دے رہا ہے. لیکن یہاں بھی کامیابی کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. اب میرے پاس یہ فون ہے، آئی فون ہے میرے پاس، ہر مہینے کے بعد اس کا نیا ورژن آتا ہے، وہ سافٹ ویئر اس کا اپڈیٹ مانگتا ہے، یہ کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں. وہ نیا ورژن آتا ہے اور اس میں موبائل کے جو یوزز ہے وہ اور ایزی ہو جاتا ہے. آپ کا لیپ ٹاپ ہے تو آپ اس میں ونڈو کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اس کی ونڈو اپڈیٹ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کو اپنے بزنس کے متعلقہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے اچھا مینٹور بننا ہے. جب اچھا مینٹور آپ نے بننا ہے تو اچھا مینٹور ہوتا ہی وہی ہے کہ جو پراپر اپنی ٹیموں کو گائیڈ لائن، مطلب دیکھیں نا وہ ایک شعر بھی ہے، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے. مطلب انسان جب آپ ٹیم لے کے آگے چل رہے ہیں تو اب ٹیم خراب کیوں ہوتی ہے، ٹیم ڈیڈ کیوں ہوتی ہے، ٹیم کے پرابلمز کیوں آتے ہیں، ٹیم کے ایشوز جو آ رہے ہیں ان ایشوز کو آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں. آپ کی ٹیم میں کوئی کڑوے مزاج کے لوگ ہوں گے، کچھ میٹھے مزاج کے ہوں گے، کچھ ٹھنڈے ہوں گے، کچھ گرم ہوں گے، کچھ بات کو جلدی سمجھنے والے ہوں گے، کچھ بات کو دیر سے سمجھیں گے، کچھ کم پڑھے لکھے ہوں گے، کچھ تھوڑا زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے. ہر طرح کے لوگ آئیں گے نا. تو آپ نے ہر طرح لوگوں کو کیسے لے کے چل رہے ہیں، اس کو مینٹورشپ کہتے ہیں. اب ایک ٹیچر ہے، اس نے تو پڑھا کے وہ چلا گیا نا، وہ تو آپ کو اسکول میں پڑھایا اور چلا گیا. اب اس لیے نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے یہاں پہ ایک لیڈر جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ بھی بن جاتا ہے، وہ نفسیات کو سمجھنے والا بن جاتا ہے، سائیکی کو، وہ لوگوں کی سائیکی کو سمجھتا ہے. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اپنے آپ کو، آپ کے نیٹ ورک میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے، ان لوگوں کو آپ سمجھیں گے، پھر آگے لے کے چلیں گے. آپ کے نیٹ ورک میں کچھ جھگڑالو قسم کے لوگ آ جائیں گے، کچھ آپ کے اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ اچھی طریقے سے چلنے والے ہوں گے. تو یہاں پہ آپ کی جو مینٹورشپ ہے وہ آپ کو مطلب جو ہے آگے لے کے چلتی ہے. ان چیزوں کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اپنی سکسیس اور کامیابی کی طرف بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے. دیکھیں آپ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ آپ سب لیڈر ہیں، یہ بات سمجھیے گا. لیڈر کیوں ہیں آپ؟ کہ کل آپ کی ٹیم آگے بڑھنے جا رہی ہے. مطلب مثال کے طور پہ اب ایک بات سن لیں، یہاں پہ جو میرے ساتھ لوگ جوائن ہیں، ٹھیک ہے، وہ میری ٹیم ہے. اب آپ کے ساتھ جو لوگ جوائن ہیں وہ آپ کی ٹیم ہے. اب آپ میرے ساتھ آن لائن آ گئے، اب میں آپ کو پراپر گائیڈ کر رہا ہوں، جو میرے مطلب پلاننگ سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، گائیڈ کر رہا ہوں، پراپر لے کے چل رہا ہوں ساری چیز. پہلے آپ کو دیکھیں میں نے بیسک چیزیں سکھائی ہیں، اب تھوڑی سی اس سے آگے ایڈوانس سکھا رہا ہوں. تو اس طریقے سے مطلب آپ نے سب چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے تاکہ کل آپ مینٹور. دیکھیں آپ کہتے ہیں جی میرا اپ لائن ٹھیک نہیں ہے، تو نو پرابلم یار، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو بہتر کر لو، پھر انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. گائیڈ لائن میں تو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو اپ لائن ہے ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی. اس طریقے سے پھر آپ سکسیس کی طرف اور کامیابی کی طرف بڑھیں گے اور آگے آپ کو اللہ تعالیٰ پراپر رہنمائی
ملنا شروع ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں مینٹورشپ. ہمارا یہ دوسرا پلر تھا، یہ ہم نے آج اس کو مکمل کیا. اب یہ بھی 7 پلر ہیں، 2 پلر ہم نے مکمل کر لیے. پھر نیکسٹ ہم اگلے پلر کی طرف جائیں گے، اور اگلا جو پلر ہے ہمارا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ 2 پلر کے اوپر آپ کو